بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ ترجمہ: بامراد ہو گیا وہ شخص جو پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، بلکہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے بہتر، بہت زیادہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ کہہ رہے ہیں فائدہ: پاک ہو گیا کہ متعدد تفسیریں علماء سے نقل کی گئی ہیں۔ بہت سے علماء کا قول ہے کہ اس سے صدقہ فطر ادا کرنا مراد ہے، جیسا کہ متعدد روایات میں آیا ہے، اور بہت سے علماء نے اس کو عام قرار دیا ہے۔ سعید بن مجبر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پاک ہو گیا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مال سے پاک ہو گیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے مال سے اپنے خالق کو راضی کر لیا۔ حضرت ابو الحوض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس شخص پر رحم فرماتا ہے جو صدقہ کرے پھر نماز پڑھے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ ایک اور روایت میں ان سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہو کہ نماز سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرے، وہ ایسا کیا کرے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، کیا حرج ہے کچھ صدقہ اس سے پہلے کر دیا کرے۔ پھر یہ آیت شریفہ پڑھی۔ حضرت ارفجہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، رضی اللہ عنہ سے سبح بسمی پڑھنے کی درخواست کی۔ انہوں نے سنانا شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تو پڑھنا چھوڑ کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ لوگ چپ بیٹھے تھے، پھر فرمایا ہم نے دنیا کو ترجیح دی اس لیے کہ ہم نے اس کی زینت کو، اس کی عورتوں کو، اس کے کھانے پینے کو دیکھا، اور آخرت کی چیزیں ہم سے پوشیدہ تھیں، پس اس موجود چیز میں لگ گئے اور اس وعدہ کی چیز کو چھوڑ دیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ حاضر یعنی دنیا میں موجود چیز میں لگ گئے اور اس کو اختیار کر لیا، بجز ان کے جن کو اللہ جل شانہ نے محفوظ رکھا، حالانکہ آخرت بھلائی میں بڑھی ہوئی تھی اور دیر پا تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بندوں کو اللہ جل شانہ کی ناراضگی سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش رہتا ہے جب تک کہ دنیا کو دین پر ترجیح نہ دے، اور جب دنیا کو دین پر ترجیح دینے لگے تو لا الہ الا اللہ بھی ان پر لوٹا دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولتے ہو۔ تم ایک طرف تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو، نماز بھی چھوڑتے ہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو اور جو لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہو، ہے نا، یعنی دنیا کیا دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی شہادت لے کر آئے وہ جنت میں داخل ہوگا جب تک کہ اس کے ساتھ دوسری چیز نہ ملا دے، یعنی اپنے اس کلام کی کھوٹ اور میل پیدا نہ کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمائی۔ مجمع چپ چاپ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غالباً اس کے منتظر تھے کہ کوئی پوچھے، اور مجمع ادب اور رعب کی وجہ سے چپ تھا۔ دور سے ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان،
دوسری چیز ملا دینے کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت۔ کس کی محبت؟ دنیا کی محبت، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں اسے بھی دنیا خیال آ رہا ہے، دین کو چھوڑ کے دنیا میں لگ گئے، اور اس کی ترجیح دینا، اور اس کے لیے مال جمع کر کے رکھنا، اور ظالموں کا سا برتاؤ کرنا، دوسروں کو گالی دینا، غیبت کرنا، دوسرے کو برائی کرنا۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آخرت سے محبت رکھتا ہے وہ دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پس یعنی ایسی چیز کی آخرت کی محبت کو ترجیح دو جو باقی رہنے والا ہے، کہہ رہے ہیں آخرت کی محبت کو ترجیح دو جو باقی رہنے والا ہے، جو باقی رہنے والا ہے اس چیز یعنی دنیا پر جو فنا ہو جانے والی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں، اور اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں مال نہیں۔ اس کے لیے وہی شخص جمع کرتا ہے جس کو عقل نہیں، یعنی مال تو جمع کرتا ہے لیکن صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک اس کی مخلوقات میں سے کوئی چیز دنیا سے زیادہ مقبول نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ مقبول چیز اللہ کو ناپسند وہ دنیا ہے، اور اس نے جب سے اس کو پیدا کیا ہے کبھی بھی اس کی طرف نظر التفات نہیں فرمائی، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے رحمت نگاہ سے نہیں دیکھا ہے دنیا کے۔ آج ہم جس دنیا کے لیے اللہ حکم چھوڑ رہے ہیں اس دنیا کے اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ دن ختم ہونے والا ہے، جو ہم دین کا کام کریں گے وہ باقی رہے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہے کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔